میں لوگ لحافوں میں دبکے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ سڑکیں اور بازار بند ہو چکے تھے، چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے شدید موسم میں کس ذی روح کا اپنے کمین گاہ سے باہر قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کی مترادف تھا۔ شہر کا واحد قبرستان آبادی سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے اور قبرستان پہ اس وقت مکمل تاریکی کا راج تھا۔ گھور اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ قبرستان کی ویرانیوں وہاں پھیلے اندھیرے میں کوئی پاگل ہی اندر قدم رکھنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص بڑی بے خوفی سے قبرستان میں داخل ہوا۔ اس نے بھاری بھرکم ٹخنوں تک لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے ہوئے تھے اور تاریکی میں بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں کھدال اور کندھے پہ ایک بیگ لٹکا ہوا تھا، لیکن اتنی شدید سردی میں اس کا بھاری کوٹ بھی کاغذ کا کوٹ ثابت ہو رہا تھا۔ شدید سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، لیکن یہ شاید موسم اس کے کام کے لیے نہایت موزوں تھا۔ آج بھی اسے کسی تازہ قبر کی تلاش تھی۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں قبرستان کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ شخص راشد تھا۔ قبرستان میں روزانہ اس وقت آنا اس کا معمول تھا۔ وہ ہمیشہ ایسی قبر تلاش کیا کرتا تھا جو بالکل تازہ ہوتی۔ وہ تازہ دفن شدہ لاش کو چیر پھاڑ کے اس کے دل، گردے، پھیپھڑے اور آنکھیں وغیرہ نکال کے فروخت کیا کرتا تھا، اور یہ کام وہ کافی عرصے سے کر رہا تھا۔ قبر سے لاش نکالتے اور اس کے چیر پھاڑ کرتے سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ آدھی رات کے وقت قبرستان میں داخل ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت شہر کے لوگ گھروں میں سو رہے ہوتے تھے اور اسے قبرستان میں آتے جاتے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ راشد ٹارچ کی روشنی قبروں پہ ڈالتا ہوا آگے بڑھا، پھر چند منٹ بعد اسے اپنے مطلب کی قبر نظر آئی اور وہ اس کے پاس پہنچ کے رک گیا۔ یہ قبر ایک گھنے درخت کے نیچے تھی اور قبر کی مٹی کا رنگ دوسری قبروں سے کچھ مختلف تھا۔ اس نے جھک کر قبر کو ہاتھ لگایا۔ قبر کی مٹی تازہ تھی، یقیناً اس میں آج ہی کوئی تازہ مردہ دفن کیا گیا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور ٹارچ بجھا کے کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ کندھے سے بیگ اتار کے زمین پہ ایک طرف رکھنے کے بعد اس نے کوٹ بھی اتار کے اس کے قریب رکھ دیا، لیکن کوٹ اتارتے ہی سردی کی تیز لہر اس کے جسم میں اترتی چلی گئی اور وہ بے اختیار کپکپا کے رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور تک اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد اس نے کھدال اٹھائی اور قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ قبر کی مٹی اس کے توفیق سے زیادہ نرم تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ہی اسے کھودا گیا ہو۔ قبر کے اس قدر نرمی پر اسے حیرت تو ہوئی، لیکن اس نے اس کی وجہ پہ زیادہ غور نہ کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ چند منٹ بعد اس کی کھدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی اور اس نے ہاتھ روک لیا۔ سخت شے قبر کی سلیب تھی۔ پھر وہ قبر کی سلیٹوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ اس نے کھدال ایک طرف رکھ دی اور قبر میں اتر گیا۔ اب وہ ہاتھوں سے قبر کی سلیٹیں نکال کے باہر رکھ رہا تھا۔ تمام سلیٹیں نکالنے کے بعد اس نے قبر میں موجود لاش پہ نظر ڈالی۔ لاش کا سفید کفن اندھیرے میں بھی واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کوٹ کی جیب سے ٹارچ نکالی اور قبر کے اندر لاش کے چہرے کی طرف ٹارچ کا رخ کر کے بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ٹارچ روشن ہو گئی۔ روشنی کا دائرہ لاش کے چہرے پہ پڑا اور راشد کے منہ سے بے اختیار دہشت زدہ سی چیخ خارج ہوئی۔ سردی کے باوجود اس کا جسم پسینہ چھوڑنے لگا۔ اس لاش کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا، اتنا ڈراؤنا چہرہ کہ اسے دیکھ کر راشد کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس قدر دہشت ناک چہرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک یہ بات تھی کہ لاش کا سینہ چرا ہوا تھا جس میں سے اس کا دل نکل چکا تھا۔ راشد خوف سے لرزتا ہوا سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھا جس نے لاش کا دل نکالا، کہیں وہ آس پاس موجود نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ جلدی سے قبر سے باہر نکل آیا۔ اس پہ دہشت طاری تھی اور خوف سے دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ تیزی سے چاروں طرف ٹارچ کی روشنی ڈالنے اور اس چور کو تلاش کرنے لگا جو اس کی آمد سے پہلے
لاش کا دل نکال چکا تھا، لیکن وہاں ویران اور بوسیدہ قبروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے باوجود وہ مطمئن نہ تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی وہاں قریب ہی موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اچانک کوئی شے اس کے سامنے درخت سے نیچے کودی اور وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ اس نے تیزی سے ٹارچ کی روشنی اس پہ ڈالی اور خوف کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی کفن پوش لاش تھی۔ ٹارچ کی روشنی اس کفن پوش کے چہرے پہ پڑی اور راشد دہشت کے مارے کپکپانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، اس کفن پوش نے اپنا ہاتھ راشد کے سینے پہ مارا اور ہاتھ پسلیاں توڑتا ہوا سینے میں گھس گیا۔ ایک لمحہ بعد کفن پوش نے ہاتھ باہر نکالا تو راشد کا دل اس کی مٹھی میں دھڑک رہا تھا۔ راشد نے موت کے آخری لمحوں میں دیکھا کہ کفن پوش کا بھیانک چہرہ قبر میں موجود لاش کے چہرے سے ہو بہو ملتا جلتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی راشد نے آخری سانس لی اور اس کا جسم بے جان ہو کے زمین پہ آ رہا۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کے زمین پہ گری اور وہاں تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔